السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله
الفضل العظيم. الحدید آیات 21 اور 22. گزشتہ خطبے میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے حوالے سے تھا. اس کی چونکہ ابھی صرف 2 سطریں ہی ختم ہوئی تھیں، اس لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اسی اقتباس کو اور اس سے تعلق رکھنے والے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. پہلے ایک اور آیت تھی جس کے تعلق میں یہ اقتباس پیش کیا جا رہا تھا. اب ایک اور آیت ہے جس کے تعلق سے یہی اقتباس پیش کیا جائے گا اور ان دونوں میں بھی گہرا تعلق ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس مضمون پر میں مزید روشنی ڈالوں یا اس آیت کریمہ سے اور مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس سے مزید روشنی حاصل کروں اور آپ کے ساتھ شریک ہوں، میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ ماریشس کا آج سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح جماعت احمدیہ اسپین کا 12واں سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے. اور ان دونوں جماعتوں نے بار بار اصرار کیا ہے کہ اس خطبہ جمعہ میں ان کا بھی ذکر خیر چلے اور ان کو مخاطب کر کے بھی کچھ باتیں کی جائیں. بس مضمون تو وہی رہے گا، اس کے حوالے سے ان کو بطور خاص مخاطب کرنے کے لیے مجھے یاد آیا تو موقع محل کے مطابق وہ ذکر کروں گا. مگر اس ابتدائی عمومی ذکر میں ہی ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ذکر جو آج یہاں چل رہا ہے ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کا سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ قائم ہے وہاں چل رہا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں 24 گھنٹے کے ہر منٹ یا ہر لمحے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. اور جہاں جہاں بھی احمدی انہیں سن رہے ہوں گے طبعاً ان کے دل میں ان دونوں جماعتوں کے لیے خصوصیت سے دعا کی تحریک ہوگی، اور یہی غالباً ان کا مقصد ہے. باقی نصیحتیں تو سب کے لیے مشترکہ ہی ہوا کرتی ہیں. ہاں اگر کوئی ایسی بات ذہن میں آئی جو ان دونوں جماعتوں کو بطور خاص کہنی ہو تو انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ. سابقوا میں تیزی سے بڑھنے کا مضمون ہے اور ایک دوسرے سے مسابقت کا مضمون بھی ہے. سبقہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو تیزی سے آگے نکل گیا، یعنی ایک شخص جو آگے سے نکل جائے تیزی سے، خواہ وہ شخص ہو یا گھوڑا بھی ہو، اس کے لیے سبقہ کا لفظ آئے گا، سبقت لے گیا. مگر سابقہ کا مطلب ہے کہ مقابلے میں سبقت لے گیا. تو یہ مضمون زیادہ تحریص کی خاطر، زیادہ توجہ دلانے کی خاطر ایسے سیغے میں بیان فرمایا ہے جس میں مغفرت کے تعلق میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا مضمون داخل فرما دیا. ہر شخص کے لیے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن سابقو کہہ کر یہ فرما دیا کہ تم ایک دوسرے سے بھی مغفرت میں مقابلے کرو. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلم کھلے چیلنج دے کر مقابلے کرو، مگر کوشش کرو کہ اپنے ان بھائیوں سے آگے بڑھو جو ہمیشہ مغفرت طلب کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے کی تائید میں ان کے اعمال رونما ہوتے رہتے ہیں. بس ایسا چیلنج نہیں کہ جو اکٹھا ایک لائن پر کھڑا کر کے بھگایا جا رہا ہو. مراد یہی ہے کہ ہر مومن کو محض یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، بلکہ باقیوں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کی تعیین کرے. اگر مغفرت کے میدان میں اسے اپنے سے آگے بہت سے دکھائی دے رہے ہوں تو پھر مقابلہ کرے اور یہ کوشش کرے کہ سب سے آگے بڑھ جائے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت میں مقابلے کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھو. وہ جنت عرضھا کعرض السماء، اور جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے. اس میں بہت سے پہلو ہیں جو تفصیل طلب ہیں، ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
مگر یاد رکھیں کہ یہاں جنت کو اور مغفرت کو گویا ایک دوسرے کا متبادل پیش کیا گیا ہے. یعنی اگر تم مغفرت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو گے تو جنت کی طرف بھی آگے بڑھو گے، اور گویا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور جہاں تک یہ مضمون ہے کہ ارضھا کارض السماء والارض، اگرچہ اسے محض جنت کی وسعت کے بیان کے تعلق میں پیش کیا جاتا ہے، مگر میرے نزدیک اس کا تعلق ویسا ہی مغفرت سے ہے، کیونکہ مغفرت کی وسعت کے ساتھ جنت کی وسعت کا تعلق ہے. جتنی کسی کی مغفرت جتنی ہی کسی کو خدا تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت نصیب ہوگی، اسی قدر اس کی جنتوں کو وسعت ملے گی. اور یہ دونوں مضامین ایک دوسرے سے باہم پیوستہ ہیں. اور مغفرت کا تعلق چونکہ رحمت سے ہے، اور رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور جنت بھی رحمت ہی کے نتیجے میں ہے، اس لیے یہ دونوں مضامین ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اعمال کا ذکر نہیں اور جنت کا ذکر ہے. یہی وہ ایک مقام ہے جہاں کسی اور مضمون کے بیان کرنے کی بجائے محض مغفرت ہی کو جنت کی کنجی کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے. اس لیے اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس مضمون کو میں نے یہاں اس لیے اٹھایا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو میں اقتباس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اس میں خوف کے بہت سے پہلو ہیں، اور جو وہ اقتباس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجزیہ کر کے کھول کے انسانی نفوس کے دھوکے اور وہ گناہ بیان کیے ہیں جن میں وہ ملوث ہوتا ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے ہر انسان کی طبیعت خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے اپنی تصویر دکھائی دیتی ہے. وہ ساری بیماریاں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ تمام تر ایک شخص میں اگر ہوں تو وہ شیطان کا دوسرا مظہر ہوگا ایک، اور شیطان اور اس شخص کے دو نام ہوں گے، وجود ایک ہی ہوگا گویا کہ. مگر جب یہ بیماریاں بیان کی جاتی ہیں تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ان عبارتوں کو پڑھتا ہے وہ اپنے نفس پر ان کا اطلاق کرتا ہوا آگے بڑھے، اور جہاں بھی اس کا نفس اس کو متنبع کرے کہ یہ تو تمہاری تصویر ہے، وہاں ٹھہرے اور غور کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ کس طرح اس الجھن سے نجات مل سکتی ہے، اس مصیبت سے کہ انسان نے گناہ میں پھنس گیا ہے اور نجات کی راہ دکھائی نہیں دیتی. اس غیر معمولی خوف زدہ حالت سے نکالنے کے لیے مغفرت کا مضمون ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مغفرت یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور مغفرت کی وسعت کے مضامین اور بھی بہت سے بیان ہوئے ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں مغفرت کی وسعت اور عظمت کا جو بیان ہے ویسا اور کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ مغفرت کو ہر دوسری چیز پر حاوی کر دیا گیا، ہر چیز سے وسیع کر دیا گیا، اور جنت ہی کا نام مغفرت رکھ دیا ہے. اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ جنت کسی کے اعمال کے زور سے نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کے خلاف بات ہے کہ ایک انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت ملے جس کی وسعتوں کی انتہا کوئی نہیں. انسانی اعمال اگر کامل طور پر اللہ کی رضا کے تابع بھی ہوں تب بھی انسانی زندگی محدود، اس کے عمل کے دائرے محدود، اور ایک محدود چیز کی جو اپنی مکانیت کے لحاظ سے بھی محدود ہو، زمانی لحاظ سے بھی محدود ہو، لامتناہی جزا اور ایسی وسعت والی جزا جس کا جنت میں نقشہ کھینچا جاتا ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے. یعنی اس کا سبب اور نتیجے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سبب بہت ہی محدود ہے.
اور نتیجہ بہت وسیع اور لامتناہی، اس لیے اس مضمون کا مغفرت سے تعلق ہے، اور مغفرت سے جب تعلق ہوتا ہے تو کمزور آدمی بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پاک باز بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس پہلو سے جو وسعت جنت کی بیان کی گئی ہے اس مضمون میں بھی وہی وسعت داخل ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ مغفرت کی آیت ہے جو ذلیل ترین گناہ گار کے اوپر بھی سایہ کیے ہوئے ہے امکانی طور پر، اور عظیم ترین نبی کے پاک اعمال پر بھی سایہ کیے ہوئے ہے، اور وہاں بھی جو انسانی کمزوریاں اس بزرگ نبی کو اپنے اندر دکھائی دیتی ہیں ان پر بھی اس کی رحمت کا سایہ ہے۔ تو جہاں وسعتوں کا مضمون ہو وہاں اس سے بہتر انداز بیان اختیار ہو نہیں سکتا کہ مغفرت جنت ہی کا دوسرا نام ہے، اور مغفرت کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ اس سے کائنات کا کوئی پہلو باہر نہیں رہتا۔ عرض کا معنی وسعت کا میں وسعت کر رہا ہوں کیونکہ عربی لغت میں اس کا ایک معنی وسعت بھی ہے، بہت سے معنی ہیں، ایک معنی قیمت بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ایسی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف سے ایسی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اور ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی قیمت زمین و آسمان کی قیمت کے برابر ہے۔ مگر میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی عربی لغت سے ثابت، مگر اس سے بہت بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق یافتہ ترجمہ ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ میں سے بعض نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی جو وسعتیں ہیں ان تمام وسعتوں پر جنت حاوی ہے، یعنی ان سے کم نہیں، پوری کی پوری ان پر پوری اتر رہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو جہنم کہاں ہے؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیا کہ قیمت ہے یہ مراد، اس لیے تم غلط سمجھ رہے ہو۔ آپ نے تسلیم کیا اور فرمایا کہ جہنم بھی وہیں ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ان باتوں کو۔ اس انسان کا اس دور کا انسان ابھی اپنے علم میں اتنا آگے ترقی نہیں کر سکا تھا کہ وہ جہتوں کو سمجھ سکتا ہو، اور ڈائمینشنز جو بڑھ رہی ہیں، انسانی تصور جن پر محیط ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی ادنا تصور بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ صرف 6 جہات تھیں جن کو وہ جانتا تھا، اور ایک وقت کے جہت جس کو وہ شامل کر لے، اس کے سوا اس کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور 6 جہات بھی دراصل 3 جہات ہیں۔ اس کو ہم 6 اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ اگر یوں پھیلی ہوئی جہت ہے تو ایک بائیں طرف پھیلا ہوا سمجھتے ہیں اور ایک دائیں طرف پھیلا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ جو حساب دان ہیں وہ اس کو ایک جہت کہتے ہیں، کیونکہ کسی ایک انسان کے حوالے سے تو ہے نہیں کہ وہاں کھڑا ہو تو اس کے بائیں طرف اس کے دائیں طرف، یہ جہت ہے لامتناہی پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس کو ہم 6 جہات اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو 3 ڈائمینشنز کہتے ہیں، اور اگر وقت کو داخل کر لیں تو 4 ڈائمینشنز۔ تو 4 ڈائمینشنز میں گھرا ہوا انسان یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جہت کے اعتبار سے جو اپنی ضد کے ساتھ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے۔ اب 3 چیزوں کو اکٹھا فرمایا گیا، ایک زمین و آسمان، اور اس میں ہمیں جنت تو دکھائی دے ہی نہیں رہی کہیں۔ اس لیے پہلا سوال تو یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، وہ ہے کہاں جنت، کہاں چلی گئی؟ ہم تو زمین آسمان کو صبح بھی دیکھتے ہیں، شام کو بھی، رات دوپہر، ہمیں تو یہاں زمین آسمان خالی خالی نظر آتے ہیں، کوئی جنت ہی نہیں دکھائی دے رہی۔ تو اس سوال کا جواب جو انہوں نے کیا اسی آیت کریمہ میں موجود تھا۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اور طرح کی چیز ہے کوئی، جس کو مادی وجود جس سے متصادم نہیں ہوتے، گویا ڈائمینشنز اور ہیں۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی مقام، ایک ہی وقت کی قدر کو اکٹھا کر دیں
تب بھی وہ ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گی، ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی مثالیں بارہا دی ہیں کہ یہاں جو ریڈیشن ہے فضا میں، یہ اس کی جہتیں مختلف نہیں ہیں، یہ 3 ڈائمینشنز یا 4 ڈائمینشنز کے اندر ہے، اس کے باوجود محض اس کی لطافت کے فرق کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ڈائمینشنز بدل جائیں تو اس کے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کی نوعیت ہی نہیں سمجھ آ سکتی، موجود رہے گی مگر کسی پہلو سے بھی انسان اس کو اپنے دائرہ تصور میں کھینچ کر لا نہیں سکتا۔ یہ ڈائمینشن کا فرق ہے۔ لطافت کا فرق اور ہے، لطافت کے نتیجے میں ٹیلی ویژن کی لہریں آپ یہاں نہیں نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، مگر گھر جا کے ٹیلی ویژن آن کریں گے تو آپ ان کو پکڑ لیں گے۔ مگر کوئی ٹیلی ویژن ایسی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، جو دوسری جہت کی اس چیز کو کھینچ لائے جو ہمارے ساتھ ہے مگر ہمیں معلوم نہیں، ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہی، ہمیں تصور ہی نہیں اس کا کوئی۔ تو یہ فرق ہیں جو قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں، اور ایسا عظیم علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئندہ زمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی وہم و گمان بھی انسان نہیں کر سکتا تھا، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ بس اسی آیت کریمہ نے یہ مضمون پیش کیا ہے کہ 3 چیزیں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں، جہنم بھی یہی ہے، جنت بھی یہی ہے، اور یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ بھی یہی ہیں، اور ان کی وسعتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ وہ کیسے ملتی جلتی ہیں؟ کہا کہ لفظ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ غور کریں، معلوم کریں کہ وسعتیں کیا ہیں، اور جو فرق ہے جہنم اور جنت کے درمیان وہ مغفرت کا فرق ہے۔ صرف اعمال صالحہ کا سوال نہیں، کیونکہ اعمال صالحہ اگر اپنے انتہا کو بھی پہنچ جائیں تو جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے ان کی منصفانہ جزا یہ نہیں ہو سکتی۔ جتنے اعمال اس کو 10 گنا کر دیں، 100 گنا، 1000، لاکھ گنا کر دیں، محدود اعمال کی لامتناہی جزا تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس کا مغفرت سے تعلق ہے اور بہت ہی اہم مضمون ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے انسان کو بھی ایک حیرت انگیز طور پر خوشخبریوں، لامتناہی انعامات کی دعوت دے دی گئی، اور عظیم سے عظیم انسان کو بھی انکسار سکھا دیا گیا۔ یہ جو عظمتیں اور وسعتیں ہیں یہ تمہیں اللہ کے فضل سے ملیں گی، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کے مان بعد یہی فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ باتیں فضل کی ہیں۔ فضل جیسے جھونگا دیا جاتا ہے، جھونگے کا نام ہے، مگر بندوں کے جھونگے اور اللہ کے جھونگے میں دیکھو کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ بندہ ایک چیز خریدتا ہے، اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ معمولی سا کچھ اور حاصل کر لیتا ہے جھونگے کے طور پر، اور جو رقم دیتا ہے وہ اس چیز کے برابر ضرور ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہے، مگر خدا کے سودے دیکھو بندوں سے کیسے عجیب ہیں۔ وہ رقم بھی نہیں دیتا جس سے اس کے عمل کے برابر جزائی مل سکے۔ اکثر اعمال کھوکھلے، ننگے، دھوکے، انسان ساری زندگی غفلت کی حالت میں بسر کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بڑے نیک اعمال کر رہا ہوں، ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس گھٹیا سی چیز کو جس میں کچھ نیکی کا عنصر بھی آ جائے اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور پھر جھونگا وہ جو لامتناہی ہے، قیمت وہ جو وصول ہی نہیں ہوئی اور اس کے برابر نہیں دے رہا، بلکہ ایسا دے رہا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا وہ مضمون۔ یہ وہ ہے بات جس کو خدا تعالیٰ نے اس موقع پر یوں کھول دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنے اعمال کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل کر سکو گے۔ مغفرت ہے جس کے نتیجے میں اعمال نظر انداز ہو جائیں گے۔ مغفرت کی چادر یہ نہیں دیکھا کرتی کہ اعمال کیسے ہیں، جب وہ ڈھانپ لے گی تو ہر کمزوری کو ڈھانپ لے گی، اور وہ چادر اتنی وسیع ہے
کہ زمین و آسمان کی وسعتوں پر محیط ہے، اور اب ان وسعتوں کا حال بھی عجیب ہے۔ ان پر آپ غور کریں تو وہ وسعتیں لامتناہی نہیں بلکہ ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جانے والی ہیں۔ لامتناہی ان معنوں میں ہے، یعنی کہ ہمیشہ آگے بڑھتی چلی جانے والی ہیں۔ اب زمین و آسمان اور کائنات کا تصور جس لمحے بھی آپ باندھیں گے کہ یہ اتنا فاصلہ ہوگا، اسی لمحے آپ غلط ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ فاصلے اور بڑھ چکے ہوں گے، اور اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ انسانی تصور اس کا ادنا سا حصہ بھی پا نہیں سکتا۔ کیونکہ ایک سیکنڈ میں اگر آپ لاکھواں حصہ کی رفتار کے ساتھ بھی سوچ رہے ہوں، ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے کے لحاظ سے بھی، تو زمین و آسمان کی وسعتیں اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور انسان کو ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ بہت معمولی سی طاقت ہے، اتنی معمولی سی ہے کہ اگر فلم کو 18 فریم فی سیکنڈ کے لحاظ سے آگے بڑھایا جائے تو انسانی دماغ یہ معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ کھڑی چیزیں چلتی جا رہی ہے۔ یہ تو اس کی وسعت کا حال ہے، اور وعدے وہ دیے جا رہے ہیں جو لامتناہی، کبھی ختم نہ ہونے والے اور آگے بڑھتے چلے جانے والے۔ تو یہ خدا کے مغفرت کے سودے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اس کے لیے سابقو کا لفظ فرمایا کہ جلدی کرو، ایسی حالت میں نہ مر جانا کہ تمہیں مغفرت نصیب نہ ہوئی ہو، کیونکہ اگر مغفرت کے نصیب ہونے سے پہلے مر گئے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ بس بہت ہی اہم مضمون ہے، اور اس میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نتیجے میں انسان کے دلوں کو ٹھہرایا گیا ہے، جو ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جاتے گناہوں کے تصور سے، ان کو سنبھالا گیا ہے، وہاں خوف بھی دلایا گیا ہے۔ یہ سنبھلنے کے دن خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ جہاں مغفرت کا تصور تمہیں سنبھالے رکھے گا، جب آنکھیں بند ہوئیں تو مغفرت کا مضمون ہاتھ سے نکل جائے گا، اس سے پہلے حاصل کر لو، اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بس جہاں مغفرت کا مضمون ہے وہاں گناہوں کی کوئی جرت نہیں دلائی جا رہی بلکہ نیکیوں کو جرت دلائی جا رہی ہے۔ یہ بھی عجیب اس کلام الہی کا کمال ہے کہ جب اتنی بڑی مغفرت کا مضمون ہو تو گناہ گار انسان تو یہی سمجھے گا کہ اب میں یہیں بیٹھ رہا ہوں۔ تو مغفرت لامتناہی ہے تو میرے گناہوں کی کیا بات ہے، میں تو بخشا ہی جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا، متنبع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ گناہ چھوڑنے میں جلدی کرو، کیونکہ مغفرت کا تعلق گناہ چھوڑنے کی کوشش سے ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ پتہ کوئی نہیں تمہیں اس کا وقت کب آئے گا، تمہارا وقت کب آئے گا۔ اگر اس نے پہلے سے زیادہ کمائیاں کر لی ہوں، تم سے زیادہ کمائیاں کر لی ہوں، اور تم جلدی مر جاؤ تو تم اسے بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس لیے اس حرص کے ساتھ آگے بڑھو کہ کہیں وہ زیادہ ہی نہ لے گیا ہو مجھ سے۔ یہ زیادہ کی تمنا بعض دفعہ لطیفوں کی صورت میں بھی بیان ہوتی ہے، مگر وہ لطیفے دراصل انسانی فطرت کی نقاشی کرتے ہیں، ان میں ہنسی کی بات نہیں، بہت سنجیدہ پیغامات ہوتے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک اندھے نے ایک سجاکے کے ساتھ مل کر پیسے ڈال کے تو حلوہ بنوایا، اور یہاں کے ملکوں میں تو اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، مگر غریب ملکوں میں بڑی قیمت ہے، کیونکہ وہاں تو شعراء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر روز عید نیست کے حلوہ کا خورد کسے، کہ روز روز عید نہیں ہوا کرتی کہ وہ حلوہ کھائے۔ اور ان ملکوں میں تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا کہ سال میں ایک دن کسی غریب ملک میں بعض لوگوں کو حلوہ ملتا ہے۔ تو میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، حافظ صاحب یہ مغرب کے حافظ صاحب نہیں تھے بلکہ مشرقی ملک کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے بیچاروں نے کچھ پیسے جوڑے، کچھ ایک سجاکے نے، اور دونوں نے مل کے حلوہ تیار کروایا۔ جب کھانے لگے تو کچھ دیر کے بعد حافظ صاحب کو خیال آیا کہ مجھے کیا پتہ یہ کتنا تیز کھا رہا ہے، میں اندھا بیچارہ، پیسے برابر کے ہیں تو مجھے تیز کرنا چاہیے کچھ۔
اس نے ذرا رفتار تیز کر دی، جلدی جلدی لقمے کھانے شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ مجھے کیا پتا کہ ایک ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ دو ہاتھ سے کھا رہا ہے تو چلو دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں اسے دونوں ہاتھوں سے کھانے شروع کر دی۔ اور وہ بیچارہ جو دوسرا تھا وہ حیران ہو گیا، حافظ صاحب کو دیکھیے کر کیا رہے، وہ تو کھانا ہی چھوڑ بیٹھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کھاتے کھاتے حافظ صاحب کو خیال آیا کہ کوئی اور ترکیب اس نے کی ہوگی، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ حلوہ سارا اٹھایا، نے کہا جی باقی میرا حصہ ہے تو اندھے کو بھی جو چیز پسند ہے اس میں سبقت کی روح تو ہے نا، اور جس کو نظر نہیں آ رہا، ہم بھی تو اندھے ہیں، ہمیں نہ اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ کب مرنا ہے، زمین و آسمان کی حقیقت سے نہ آشنا، یہ پتہ نہیں کہ کب خدا کی مغفرت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، کون سا عمل ہے جو اسے پسند آ جائے گا۔ تو اس دنیا کے اندھے سے بہت بڑھ کر سبقت کی روح اختیار کریں، اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے۔ آپ دونوں ہاتھوں سے مغفرت طلب کریں، سارا تھال اٹھا لیں اعمال کا، تب بھی محدود رہیں گے، اور جو مغفرت کا مضمون ہے وہ آگے بہت آگے بڑھ جائے گا، اس کے جو وسعت ہے، وہ وسعت والی مغفرت آپ کے ان اعمال سے نصیب نہیں ہو سکتی، وہ فضل سے نصیب ہوگی۔ اور فضل کا وعدہ ہے اگر کوشش کرتے رہو، تو اگر کوشش کرو کہ اللہ ہمیں ان محدود گندے ناپاک اعمال کے نتیجے میں بھی بخش دے، تو اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے اعمال کو رفتہ رفتہ جہاں تک ممکن ہو ان کو گندے اعمال کو دور کر کے نیک اعمال میں داخل ہونے کی صحیح، مسلسل صحیح، بلکہ سبقت لے جانے کی کوشش۔ اور پھر آخر پر پھر وہی بات کہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد پھر بھی پتہ نہیں کیا حالت ہے، تو پھر اس دنیا کے اندھے کی طرح نیک اعمال پر ایسے ہاتھ مارو کہ گویا سب کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس حالت میں اگر موت آتی ہے تو خدا کا یہ وعدہ لازماً پورا ہوگا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، اس جنت کی طرف آگے مغفرت کی طرف آگے بڑھو، یعنی اس جنت کی طرف، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ان کا عرض، ان کا پھیلاؤ، ان کی وسعتیں زمین اور آسمان کی وسعتوں کی طرح ہیں، لامتناہی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جلدی کر لو کہ تمہاری زندگی محدود ہے، یہ جنتیں محدود نہیں ہیں، اور لامتناہی جنتوں کی طرف بلانے کا عمل فضل اللہ کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل طلب کرتے رہو۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم میں ان وسعتوں سے بھی زیادہ مضمون بیان ہو گیا ہے جو پہلے پیش کی گئی ہیں، کیونکہ لفظ عظیم ایک معنی میں اعظم سے بھی زیادہ وسیع لفظ ہے، اسی لیے اللہ کا نام اعظم نہیں رکھا، خدا تعالیٰ نے خود اپنے نام کو اعظم کے طور پر پیش نہیں فرمایا، کیونکہ اعظم میں پھر بھی مقابلہ ہے، کوئی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، مگر عظیم میں اصل میں یہ معنی ہے کہ اس کے سوا عظمت ہے ہی کسی کو نہیں۔ اعظم اگر کہا جائے تو مراد ہے دوسرے بھی عظیم لوگ ہیں، وہ نسبتاً کم عظمت والے ہیں، خدا نسبتاً زیادہ عظمت والا ہے، مگر عظیم میں ایک ایسی حیرت انگیز شان ہے کہ وہ کامل طور پر عظمت کے مضمون کو سمیٹ لیتی ہے، اس میں مقابلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہی عظیم ہے اور کوئی عظیم ہے ہی نہیں، ہر عظمت اس کی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عظمت نہیں۔ حمد و ثنا والے مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی مضمون بیان فرمایا، اسی رنگ میں عظمت ہے اس کی عظمت۔ اب دیکھیں قرآن کریم سے کتنا گہرا تعلق ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو، لیکن پڑھنے والا اگر غور نہیں کرے گا تو اسے نہیں سمجھ آئے گی۔ عظمت ہے اس کی، عظمت سے مراد یہ ہے کہ اور کسی کی عظمت ہے ہی کچھ نہیں، یہ وہم دل سے نکال دو تو مقابلہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک ہی ہے جو عظیم ہے۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم میں وہ جو وسعتوں والی جنت ہے اس سے بھی زیادہ وسیع تصور پیش فرمایا گیا ہے، اور اس تصور نے ایک اور مضمون پیدا کر دیا کہ انسان جو اس کائنات کو بہت وسیع سمجھتا ہے اس سے زیادہ اس کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا، چنانچہ بعض سائنسدان اور اونچے درجے کے حسابدان یہ سمجھتے ہیں کہ حسابی روح سے اس کائنات کے سوا دوسری کائنات ہو ہی نہیں سکتی، بس یہی ہے،
لیکن اب جو نئی دریافتیں ہو رہی ہیں ان سے یہ امکانات کھل رہے ہیں اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے ہیں کہ یہ کائنات بھی کسی اور طرف متحرک ہو رہی ہے، وسعتوں کے علاوہ کسی اور طرف بڑھ رہی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کوئی کشش ہونی چاہیے اس میں، اگر ہے تو وہ کیا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کائنات کے حوالے سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ خدا کے پاس بس یہی کچھ ہے جو تمہیں دے گا۔ تمام کائنات کی وسعتیں بھی مانگ لو تب بھی خدا کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اور یہی مضمون ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان ہی اسی طرح میں سمجھایا۔ اب فرماتے ہیں کہ ساری کائنات بھی اس سے مانگ لو تو اس کے فضلوں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی طاقتوں میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی کو کسی وسیع سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لو، اس کے ناکے پہ جتنا پانی چمٹا ہوگا اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اللہ کے خزانوں میں اگر تم اس سے ساری کائنات مانگ لو۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم نے اس مضمون کو بے انتہا وسعت عطا فرما دی ہے، مگر فضل کے طالب ہمیشہ رضا پر نظر رکھا کرتے ہیں۔ مغفرت کے ساتھ جہاں رحمت کا تعلق ہے وہاں فضل کے ساتھ رضا باری تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اس میں کوئی دلیل نہیں، کوئی استدلال نہیں۔ ایک انسان کی کوئی ادا کسی کو پسند آ جائے اسے جو چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے، اس کا مغفرت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ مغفرت میں تو اس کی کمزوری کے نتیجے میں سزا نہ دینے کا مضمون ہے، اس کی غفلت کے نتیجے میں اسے بعض نعمتوں سے محروم نہ کرنے کا مضمون ہے۔ فضل کا مضمون اس سے آگے بلند تر مضمون ہے جس میں پسند کی بات ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں ساری عمر گناہوں میں مبتلا، ان کی کوئی ایسی ادا خدا تعالیٰ کو پیاری لگتی ہے کہ سارے گناہ بخش دیے، لامتناہی جنتوں میں داخل کر دیا۔ یہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ انسان کو رضا کا طالب رہنا چاہیے۔ مغفرت کے طالب کے لیے اپنے گناہوں پر نظر رکھ کر ان کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش میں وہ کامیاب نہ بھی ہو تو اللہ کی مغفرت اسے ڈھانپ سکتی ہے، لیکن نیت کا خلوص لازم ہے، نیت صاف ہو، سچی ہو، کوشش ضرور ہو اور جاری رہے، اور کسی مقام پر ٹھہرے نہیں، اور کوشش یہ ہو کہ رفتار بڑھتی رہے، کم نہ ہو۔ یہ ہے وہ مضمون جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے جو لامتناہی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس حد تک لامتناہی کہ کائنات کی وسعتوں پہ محیط ہے، اور انسانی جنت بھی جو انسان کو ملے گی وہ بھی کائنات کی وسعتوں پر محیط ہے، لیکن اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور آگے تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فضل یہ کہتا ہے کہ ایسی باتیں کیا کرو جو پیاری لگیں۔ بعض وقت کسی کی ایک ادا ہی ایسی پیاری لگتی ہے کہ انسان اس پہ اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ اب وہ بادشاہ شاہ جہان جس نے نور جہاں پہ دل دے دیا تھا، پگلونڈی سی دل اتنی سی بات پہ دیا کہ اس سے ایک بھولے پن کی ادا نکلی۔ اس نے اس کو 2 کبوتر پکڑائے تھے کہ یہ کبوتر میں تمہارے پاس رکھا رہا ہوں، ان کو ذرا مضبوطی سے پکڑی رکھنا، میں ابھی کام کر کے آؤں گا تو تم سے لے لوں گا۔ اس بیچاری سے ڈھیلا ہاتھ تھا، وہ شاید رحم دل تھی تو زور سے نہیں پکڑا، ایک کبوتر ہاتھ سے نکل گیا، اڑ گیا۔ جب بادشاہ واپس آیا اس نے اسے پوچھا کہ ہیں ایک کبوتر میں تو تمہیں 2 دے کے گیا تھا، اس نے اڑ گیا۔ میں کیسے اڑ گیا؟ اس نے دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا، ایسے اڑ گیا۔ کیسے کا مضمون یہ سمجھی کہ مجھے طریقہ پوچھ رہے ہیں کیسے اڑا۔ اس ادا پہ وہ بجائے اس کے ناراض ہوتا فریفتہ ہو گیا، اور اس سے وہ شادی ہوئی جس کے نتیجے میں ہندوستان کی تاریخ میں
عظمتوں کے رنگ بھرے گئے. بہت عظیم شادی تھی یہ مغل بادشاہوں کی تاریخ میں. اور بات یہ ایک بھولی سی ادا تھی جو بظاہر نقصان کی تھی. تو اللہ تعالیٰ انسان کے بندوں کو، اپنے بندوں کو ایسے پیار سے بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی سی ادا بھی اس کو پیاری آتی ہے جو بظاہر نقصان کی ادا ہے. اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے لطف سے اس بندے کو دیکھ رہا ہے، بہت ہی پیار کرتا ہے. پیار سے اس کو یہ بات پسند آئی کہ ایک مغفرت ایک دعا کرنے والے نے اس جوش میں کہ میں اپنا انکسار ظاہر کروں، خدا کو یہ کہنے کی بجائے کہ اے میرے رب تو میرا رب میں تیرا بندہ، یہ کہہ دیا کہ اے میرے رب میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اب کتنا کفر کا کلمہ ہے، مولوی ہوتا تو نہیں ختم کر دیتا، لیکن اللہ ہے، ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کو ایسا پیار آیا اس ادا پر کہ جان کے نہیں کیا، محبت کے جوش میں، افراتفری کے عالم میں خدا کو بندہ کہہ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا ہے، اللہ اس پہ پیار کی نظر ڈال رہا ہے. تو اس کے ہاں ہر ادا مطلوب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گہرا حسن ہونا چاہیے جو اس کے فطرت کے خلوص کا مظہر ہو، اس کی اداؤں کی سچائی ہو. تو اس کی تلاش کرو اور اس کی تلاش میں اپنے آپ کو ایک ہی ذریعہ اس کی تلاش کر کے اپنے آپ کو سچا کر لو. کیونکہ جہاں بھی خدا کی اس ایسی اداؤں پر پیار کی نظر کا مضمون ملتا ہے، وہاں میں نے غور کر کے دیکھا کہ ہر جگہ سچائی کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے. اگر نور جہاں نے بناوٹ سے وہ بات کی ہوتی تو اس زمانے کے بادشاہوں کے نزدیک تو وہ گردن زدنی تھی. اگر بناوٹ کے کوئی بھی آثار دیکھتا وہ ذہین بادشاہ تو اس نے ہو سکتا تھا اسے دیوار میں چنوا دیتا. لیکن صرف سچائی تھی، اور سچائی کے نتیجے میں غلطی بھی پیاری لگتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کا فضل اللہ سے تعلق ہے. اس کو سمجھیں اور مغفرت کی کوشش کا جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے اور محض فضل کے لیے بیٹھے رہیں گے تو یہ سچائی کے خلاف ہوگا، اور فضل سچائی کے نتیجے میں اترتا ہے. سب سے زیادہ فضل سچوں کو ملتا ہے. تمام انبیاء کو نبوت کا فیض فضل کے نتیجے میں ملا ہے، اور فضل کے بغیر نبوت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ فضل میں اس کی کوششوں، محنتوں، اس کی انتہا سے زیادہ دینے کا مضمون ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ایسا جھونگا جو اصل سے بے انتہا آگے بڑھ جائے، اس کی کوئی بھی نسبت باقی نہ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، پھر آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر ملتا ہے، اور آخر پر تان اس بات پر ٹوٹی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ عظیم نعمتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، پہلے ایک بار، پھر اس کا اجراء نعمت کا ایک ایسے زمانے میں جو بہت دور کا زمانہ ہے، وہاں جا کر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فیض پھر نازل ہو جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ ہے جو فضل نازل فرماتا ہے، مجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. پر کیا بغیر وجہ کے دیتا ہے؟ خدا کے ہاں ایک گہری اندرونی منطق ہے، ایک ایسا انصاف کا مضمون ہے جو فضل کے ساتھ ساتھ جاری ہے، اور بہت لطیف ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ دکھائی نہیں دیتا، مگر گہرے میزان پر ہر چیز مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کو ادائیں وہی پسند آتی ہیں جن کا سچائی سے تعلق ہے اور خلوص سے تعلق ہے، اور اس کے بغیر کوئی ادا اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. جب ایسی بات کوئی دیکھ لے، پھر خدا اس کو دل دے دیتا ہے اپنا، اور فضل کا مضمون کا تعلق دل دینے سے ہے اصل میں. جس طرح ایک عظیم مغل بادشاہ نے ایک اپنی لونڈی کو دل دے دیا، وہ دل دے بیٹھا تو اپنی ساری سلطنت دے دی، سب سے عظیم مقام دے دیا. اور کبوتر اڑانے سے اس سلطنت کا کیا تعلق ہے؟ یہ مضمون دل دینے کے مضمون کے سوا سمجھ آ ہی نہیں سکتا. تو وہ دل دے بیٹھا. تو اللہ بھی
گویا اپنے بندوں کو ان کی بعض حقیر سی پیاری سی ادا پہ، جو حقیر تو ہے مگر پیاری ہے، دل دے بیٹھتا ہے۔ جب دل دے بیٹھتا ہے تو سارا اس کا فضل، اس کی ساری عظمتیں اس کو عطا ہونے لگتی ہیں۔ اس مضمون کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی عارفانہ رنگ میں بیان فرمایا ہے، لیکن ابھی تو اس کی باری نہیں آئی۔ جو پہلا اقتباس میں پڑھ رہا تھا، تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ ڈریں گے بہت اس اقتباس سے، بعض کی تو جان نکل جائے گی ڈر کے مارے۔ یہ اگر ہے بخشش کے تقاضے اور دنیا میں نئی زندگی پانے کے تقاضے، تو ہم تو گئے۔ ان کو میں بتاتا ہوں کوئی بھی نہیں جائے گا اگر وہ ان باتوں پر نظر رکھے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ مغفرت کی طرف آگے ضرور بڑھو، جتنی طاقت ہے اتنا بڑھو، اور پھر یقین رکھو کہ مغفرت نصیب ہو جائے تو تمام کائنات کی نعمتیں نصیب ہو گئیں، اور وہ نعمتیں نصیب ہوں گی جو بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر فضل کا مضمون اس پر مستزاد ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں شاید پڑھ چکا تھا یا نہیں، کہ ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسان کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر۔ یہ پڑھ لیا تھا پچھلے دفعہ؟ نہیں پڑھا؟ بعض کہتے ہیں پڑھ لیا، بعد میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں پڑھا۔ امیر بھی اسی طرح پوچھا جائے گا جیسے ایک فقیر۔ اب کیا اس میں ناانصافی ہے؟ امیر کو تو اور طرح پوچھنا چاہیے، فقیر کو اور، فقیر بیچارہ تو غریب ہے۔ لیکن وہی مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے ہاں نہایت لطیف توازن ہے۔ امیر کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ اور فقیر کس نے بنایا؟ وہ بھی تو خدا ہی نے بنایا ہے۔ اس لیے پوچھنے میں فرق نہیں کرے گا۔ امیر کو اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا، یہ مضمون ہے، اور فقیر کو بھی اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف امیر ہی نیکی کر سکتا ہو یا عطا کر سکتا ہو، فقیر بھی عطا کر سکتا ہے، اور بعض فقیروں کی عطائیں امیروں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ تو جب انعام کا مضمون جاری ہوگا تو پھر پکڑ اور سزا کا مضمون بھی جاری ہوگا۔ ہاں، ان کی غلطیاں ان کے ماحول کے مطابق دیکھی اور پرکھی جائیں گی، اور استطاعت کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا۔ لیکن یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا پھر کیا مضمون ہے۔ ایک طرف فرماتے ہیں ہاں اسی طرح دیکھا جائے گا، اس سے بھی زیادہ سے وہ مضمون مراد ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ امیر کو چونکہ نعمتیں زیادہ ملی ہیں، اس لیے اس کی ذمہ داریاں پھیل گئی ہیں۔ ان معنوں میں امیر سے زیادہ پوچھا جائے گا، کیونکہ فقیر کے پاس تو ہے ہی تھوڑا سا۔ کسی کو آپ 4 آنے دیں کہ 4 آنے کا سودا لے آؤ، اور پھر اس سے حساب کریں تو 1 منٹ کے تھوڑے سے حصے میں حساب ہو جائے گا۔ 2 پیسے کا تیل لیا، 1 پیسے کا فلاں لیا۔ کسی کو 1,00,000 روپیہ دیں تو حساب میں وقت لگتا ہے۔ تو زیادہ پوچھنے سے یہ مراد ہے کہ امیر کی استطاعت زیادہ ہے، چونکہ اس لیے اس سے زیادہ تفصیلی حساب ہوگا بنسبت غریب کے جس کی استطاعت ہی تھوڑی ہے۔ بس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ بس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس عارضی دنیا پر معمولی سی زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ آپ سے میں نے گزشتہ خطبے میں گزارش کی تھی کہ یہ مضمون کشتی نوح کے حوالے سے پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ اس کا دوسرا کنارہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ کشتی نوح کے مضمون میں یہ تھا کہ ادنا سی بھی غفلت کرے گا تو مارا جائے گا۔ مطلب ہے کہ وہ سزا کے نیچے آ جاتا ہے، ایسی تلوار کے نیچے آتا ہے جو ٹوٹ کے گر سکتی ہے اس کے اوپر۔ یہاں چونکہ مغفرت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ جتنا بھی تم آگے بڑھو بے اتنائیوں میں، اگر کل تعلق نہ توڑ بیٹھو تو امکان ہے کہ تم بچ جاؤ۔ اس لیے کیا ہی بد نصیب ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ شخص جو دنیا کی زندگی کے پر بھروسہ کرتے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کلی والوں کے لیے مغفرت کا کوئی مضمون نہیں ہے۔
جن کی برائیاں، زندگی کی بدیاں ان کو گھیرے میں لے لیں اور پھر خدا سے کلیتاً غافل ہو جائیں، ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، وہ اور ہی قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ بعض ملکوں میں بھاری کثرت ان لوگوں کی ہے جو بکلی خدا سے منہ پھیر بیٹھے ہیں، اور یہ زمانہ بڑا نازک ہے جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر انسان خدا سے جدائی کرتے کرتے بغیر کسی ضمیر کی آواز کے آگے بڑھتا چلا جائے، یوں کہنا چاہیے ضمیر کی آواز پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا جائے، تو لازماً ایک ایسا مقام آئے گا جہاں وہ حد سے گزر جائے گا، اور اس سے تجاوز کرنے کے بعد پھر واپسی کی راہ کٹ جاتی ہے۔ تو وہ راہیں ہیں، اب حضرت مسیح علیہ السلام ان راہوں کی نشان یا ان حدود کی نشاندہی کر رہے ہیں جن حدود سے آگے پھر مغفرت کا مضمون ختم اور پکڑ اور جہنم کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب اور بدقسمت ہے جو مختصر زندگی پر بھروسہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اتنا دل لگا بیٹھتا ہے کہ گویا خدا اس کے تصورات سے باہر نکل چکا ہے، اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا۔ اگر یاد آتا ہے تو ایک خادم کے طور پر یاد آتا ہے کہ یہاں ضرورت پڑی ہے، اے خدا آ میرا کام کر دے۔ بیمار ہوتا ہے تو یاد آنے کا یہ مطلب نہیں کہ وکولی نہیں نکلا، وکولی نکلا ہوا ہے، اور یاد خدا کے طور پر نہیں آتا بلکہ نوکر کے طور پر آتا ہے۔ ایک متکبر شخص اپنے سے ادنا وجود کو جس طرح سمجھتا ہے کہ یہ میری خدمت کے لائق بنایا گیا ہے، جب ضرورت پڑے گی آواز دے گا، تو خدا سے وہ تعلق ہرگز نہیں ہے، وہ خدا اس کی دنیا سے نکل چکا ہے، اور تبھی پھر وہ آتا نہیں۔ ایسا شخص لاکھ آوازیں دیتا رہ جائے، خدا اس کی دنیا میں نہیں آتا، کیونکہ اس کی آواز اس کو پہنچتی نہیں۔ بس بکلی خدا سے تعلق توڑ بیٹھنا ایک اتنا خطرناک مضمون ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہونے کے باوجود ہم سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ تعلق جب ٹوٹے تو ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹتا ہے، جڑے تو جڑتے جڑتے جڑتا ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا رخ ٹوٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یا جڑنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنا سا شعور ہے جس کے پیدا ہونے سے آپ کتنی بڑی خطرناک ٹھوکروں سے بچ سکتے ہیں۔ بس اس بات کو سمجھانے کی خاطر یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے۔ خدا سے بکلی تعلق نہ ٹوٹ جائے، اگر یہ ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اور بکلی تعلق تب نہیں ٹوٹے گا جب آپ نگاہ رکھیں گے کہ آپ کا تعلق ٹوٹ رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں اس کی طرف یا اس سے دور ہٹ رہا ہے۔ دور ہٹتے ہوئے بھی جہاں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا، ہمیں واپسی چاہیے، وہیں سے واپسی کا راستہ شروع ہو جائے گا، وہیں سے مغفرت کا مضمون شروع ہو جائے گا۔ تو اگر اتنی تاخیر ہو جائے کہ معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پھر آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہوگا، آپ کو وہم میں بھی نہیں آئے گا آپ کیا کھو بیٹھے ہیں، اور اس وقت پھر خدا سے دوری کی لذتیں شروع ہوتی ہیں۔ انسان آزاد ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی مالک ہوں، میں سب کچھ ہوں، پھر جو کچھ ہو وہ کر گزرتا ہے۔ اگر حاکم ہے تو ایسا خود مختار حاکم ہے، ایسا ڈکٹیٹر بن کے ابھرتا ہے کہ اس کے لیے ہر فعل جائز ہے۔ اگر وہ ملازم ہے تو بددیانتی میں، اس کے مالک کے معاملات میں، ظالمانہ طور پر تصرف کے معاملے میں اس کو ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ حکومتوں کے ملازم دیکھ لیں، اب ہمارے ممالک میں جہاں بدقسمتی سے بددیانتی زیادہ ہو گئی ہے وہاں یہی حال ہے۔ حکومت کے مال کو تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت حیثیت ہی کوئی نہیں، اس میں سے وہی مال ہے جو ہمارا بن سکتا ہے، باقی جائے جہنم میں، کوئی پرواہ نہیں۔ اکثر ان کا بن جاتا ہے، اور ایسی حکومتوں کے خزانے جب خالی ہوتے ہیں تو اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب شریک ہوتے ہیں، سب مجرم ہیں۔ وہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، جو حکومت کی تمنا لیے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، کیونکہ ہر ایک کی تمنا میں حکومت کو منفعت میں تبدیل کرنے کی نیت شامل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا پھر کچھ بھی نہیں بنا کرتا۔ اس وقت یہ سوال نہیں ہوا کرتا کہ یہ آئے تو
اور یہ جائے تو فلاں آئے، اس وقت تو یہ حالت ہو جاتی ہے یہ جائے گا بھی تو کیا آئے گا، یہ جائے یا وہ آئے، یا وہ جائے اور یہ آئے، ایک ہی بات کے دو نام ہیں، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ بس اس مضمون کو اس عربی شعر پر میں آپ کو ختم کرتا ہوں جو پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن امرؤ القیس کا یہ شعر بہت ہی گہری حکمتوں پر مبنی ہے اور لطف دینے والا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے آپ کو یہ مضمون یاد رہے گا۔ وہ کہتے ہیں الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح فما الاصباح منک بامثلی، اے طویل رات، ظلم کی، اندھیروں کی، تکلیفوں کی، الانجلی، روشن ہو جا، دن میں تبدیل ہو جا، لیکن ٹھہر، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح، صبح میں بدل جا، فما الاصباح منک بامثلی، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ صبح جو آنے والی ہے وہ تجھ سے بہتر تو نہیں آئے گی، جو صبح آنے والی ہے وہ تاریک تر صبح ہے ہماری۔ بس وہ بد نصیب قومیں جن کا ہر انقلاب بدتر اندھیروں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے، ان قوموں کو روشنی دینے کے لیے خدا نے ہمیں مقرر فرمایا ہے، ان کی کامل یا مایوسیوں کو مغفرت کی امیدوں میں تبدیل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مقرر فرمایا ہے۔ بس ہم نے صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھانا، ان بد نصیبوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے جن کی تعداد، جن کی طاقت ہم سے بہت زیادہ ہے اور جن کے نزدیک ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی ہم سے وابستہ کر دی گئی۔ آج خدا کے فضل سے ہم ہی ہیں اس مغفرت کے طالب جس کا ذکر یہاں موجود ہے، اور جس مغفرت کے طالبوں کو سپرد خدا نے دوسروں کی مغفرت کے کام بھی فرما دیے ہیں۔ بس ایسے ملکوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے، خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرقی، دعائیں بھی کریں اور کوششیں بھی کریں کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو کہ ہے تکلیف دہ بات، ہم جس راہ پہ چلیں وہ اچھی راہ نہیں ہے، پیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب سے کوئی واپسی نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہماری دعائیں اور ہماری توجہ دلانا ان کے اندر یہ شعور پیدا کر دے تو پھر آخری کنارے سے پہلے پہلے یہ اٹھ سکتے ہیں اور واپسی ممکن ہے۔ اللہ کرے ہمیں اپنی آخرت کو بھی محفوظ کرنے، یعنی خدا کی مغفرت کی چادر میں لپیٹنے کی توفیق ملے، اور تمام بنی نوع انسان میں جہاں تک ہمارا اثر پہنچتا ہے ان سب کی بد حالت کو ایسی حالت میں تبدیل کرنے کی توفیق ملے جہاں سے مغفرت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ نشان ڈال لیں وہاں تاکہ اگلی دفعہ پوچھنا نہ پڑے سب سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.